جی میرا سوال یہ ہے کہ اس دنیا کی سچائی کیا ہے اور اس دنیا میں انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ بھائی اس دنیا کی جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کا جو جیون ہے، یہ دنیا ایک دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، محنت کا گھر ہے، مشقت کا گھر ہے۔ یہ دنیا کی زندگی انسان کو مزے کرنے اور چین کی بنسی بجانے کو نہیں دی گئی ہے۔ انسان کے دماغ میں بے شمار ٹینشنیں بھری پڑی ہیں۔ مزے کرنا اور چین کی بنسی بجانا کسے کہتے ہیں؟ جب انسان کے دماغ میں دور دور تک کوئی ٹینشن نہ ہو، اور وہ جگہ جنت ہے جہاں انسان کے دماغ میں کوئی ٹینشن نہ ہوگی۔ وہاں انسان ہر پرکار کی اللہ کی بادشاہت سے آزاد ہوگا۔ اللہ کی بادشاہت یہاں ہمارے سر پہ چھائی ہوئی ہے۔ وہ دکھ بھیجتا ہے، تکلیف بھیجتا ہے، پریشانی بھیجتا ہے، مصیبت بھیجتا ہے، ٹینشنوں میں دماغ لین ہے۔ پچھلے وقت کا غم ہے کہ یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، میرا باپ کیوں مر گیا، اگر نہ مرتے تو ہم بہت آگے ہوتے، بہت ترقی دنیا میں کر رہے ہوتے۔ اور آگے ہمارے آنے والے وقت کا ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، زندگی ہماری بکھر نہ جائے، کسی کو موت نہ آ جائے۔ تو یہ دنیا قدرت نے امتحان لینے کے حساب سے بنائی ہے۔ بھائی یاد رکھیں، رچنا رکھی ہے جنت کی انسان کے اندر۔ تو یہاں امتحان دینے کو انسان آیا ہے، یہاں مزے کرنے کو نہیں آیا ہے، یاد رکھیں۔ اگر راضی کر کے مرا اللہ کو تو جنت میں جا کے مزے کرے گا پھر ہمیشہ کے لیے۔ اب دیکھیے، جس دھرتی کے ٹکڑے پہ آپ رہ رہے ہیں نا، جس دھرتی کے ٹکڑے پر آپ رہ رہے ہیں، اسی دھرتی پر کھربوں انسانوں کی بھیڑ امتحان دے کر، ٹیسٹ دے کر مر چکی ہے۔ تم سے پہلے بہت لوگ آ چکے ہیں اور یہاں مر چکے ہیں۔ اور کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ تمہارے سامنے لوگ نہیں مر رہے؟ تمہارے سامنے کتنے مر گئے؟ تو جو اللہ کی کھوج کرتا ہے، اللہ اسی کو ہوش میں لاتا ہے، ورنہ انسان بھٹک کر غفلت میں مر جاتا ہے۔ غفلت میں ہی دنیا میں پڑا رہتا ہے۔ آپ دیکھو نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہوش میں لے آیا، جس کو ہدایت دے دی، جس کو ایمان دے دیا، اب وہ اوروں کو سمجھا رہا ہے، وہ تو ہوش میں آ چکا، مگر اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سمجھتے نہیں اس کی بات کو، جاگتے نہیں ہیں، جیون کے سمے کو برباد کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جو انسان جیسے کرم کر رہا ہے، اللہ کی سب پہ نگاہ ہے، اور ایک ایک انسان کی زندگی اللہ کے یہاں پیک ہے۔ جب وہ انصاف کرے گا تو وہ دکھا دے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ بہت قدرت والا اور طاقت والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے یہاں ایک ذرے کے برابر بھی ایک کرم کی بھی بھول نہیں ہوگی، ہر کرم کو دکھا دے گا وہ۔ اب دیکھیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، جیسے چھوٹا بچہ مٹی میں سن کر ماں کے پاس آتا ہے تو ماں مٹی جھاڑ کر اسے بچے کو گلے سے لگا لیتی ہے کہ نہیں؟ جبکہ ماں کے دل میں محبت کن نے ڈالی ہے؟ اللہ نے۔ اب اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے ایک بندے سے۔ 70 کا مطلب یہ نہیں کہ 70 کو قید کر دیا، 70 سے اوپر نہیں۔ 70 کا مطلب عربی بھاشا میں ہوتا ہے کہ کوئی گنتی نہیں ہے، بے شمار، بے شمار محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ہاں، اپنے ایک بندے سے، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے۔ اور باؤں پھیلائے اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے۔ اب دیکھیے، باؤں پھیلانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی باؤں ہیں یا ہاتھ ہیں یا پیر، انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ باؤں پھیلائے اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی طرف بڑھ کر اللہ سے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے گناہ مٹی کی طرح سے جھاڑ کر اسے گلے سے لگا لیتا ہے اور سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ اتنا مہربان ہے وہ۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، پہلے اپنی تعریف بیان کی، پھر میں سب کو پالنے والا ہوں، اور الرحمن الرحیم، پھر فرمایا کہ میں بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہوں، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہوں۔ اور بھئی جو لوگ دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں، اللہ کی طرف غور نہیں کرتے، اللہ کی ان پر لعنت برستی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے سزا کے حقدار ہوں گے۔ اصل جیون موت کے بعد ہی ہے۔ تو بھئی انسان کی زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ تو اپنے مالک کو راضی کر، تو اللہ نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، اس کی رچنا کے آدھار پر اسے راضی کر، اس کے حکموں کو دنیا میں پہچان، سچائی پہ چل، برائی سے بچ، اس کو راضی کر کے مر۔ اس کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے، تو یہاں سے کبھی بھی جا سکتا ہے، تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔